اسرائیل جنگی اصولوں کی پاسداری کرے، اسکولوں، اسپتالوں، پناہ گاہوں اور مساجد پر حملے نہ کیے جائیں۔ غزہ کے عام شہریوں کو کھانے پینے کی اشیاء، بجلی اور گیس کی سپلائی بند نہ کی جائے۔ اقوام متحدہ کا جنگی جنون میں اندھے اسرائیل سے مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک اور اجلاس آج ہوگا۔ اتوار کو ہونے والا اجلاس بے نتیجہ رہا۔ اجلاس میں فلسطین اسرائیل جنگ سے متعلق امور پر بحث ہوگی۔ سلامتی کونسل اجلاس کی کارروائی میڈیا پر دکھائی جائے گی یا نہیں، ابھی تک فیصلہ نہ ہو سکا۔ مسلمان ممالک حماس اسرائیل میں جنگ بندی کرانے کے لیے متحرک۔ سعودی ولی عہد اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ فلسطین اسرائیل تنازع پر تبادلہ خیال، جنگ بندی کرانے پر غور۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کے خاتمے کے معاملے پر اتفاق کیا گیا۔ سعودی ولی عہد کا ترک صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ غزہ اور خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اقوام عالم مظلوم فلسطینیوں کے لیے ہم آواز۔ مختلف ممالک میں فلسطینی عوام سے یکجہتی کے لیے مظاہرے۔ امریکہ، آئرلینڈ، جنوبی افریقہ، چلی، فلپائن میں ریلیاں نکالی گئیں۔ برازیل، بیروت، عراق، اردن، برلن، بروسلز، جنوبی کوریا، جاپان، انڈونیشیا، کیپ ٹاؤن میں مظاہرین کی جانب سے اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی گئی۔ عرب لیگ کا حماس اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ قاہرہ میں وزرائے خارجہ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا، غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری طور پر خوراک اور تیل کی رسد بحال کی جائے۔ غزہ کی بجلی اور پانی کی فراہمی معطل کرنے کا فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں۔ عالمی برادری خطے میں جنگ رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ بھاگو بھاگو کہیں حماس حملہ نہ کر دے۔ برطانوی وزیر خارجہ کے دورہ اسرائیل کے دوران اسرائیلی ہم منصب سے بات چیت کے دوران سائرن بجنے لگا۔ سائرن بجتے ہی جیمز کلیورلی اور ایلی کوہن پناہ کے لیے عمارت کی دوسری طرف دوڑ پڑے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن بھی حمایت کا یقین دلانے اسرائیل پہنچ گئے۔ اعظم نذیر تارڑ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ برقرار رہنے پر خوشی کا اظہار۔ سابق وزیر قانون نے کہا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نواز شریف کی نااہلی ختم ہو گئی۔ دوسری طرف اسد عمر نے بھی فیصلے کو درست قرار دے دیا۔ جوڈیشل کمپلیکس پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا، فیصلے پر تحریک انصاف بھی خوش ہے اور شہباز شریف بھی۔ وزیر اعظم بننے سے پہلے مریم نواز سے ملاقات ہوئی تھی۔ انوار الحق کاکڑ کا نجی ٹی وی کو انٹرویو میں انکشاف۔ نگران وزیر اعظم کا کہنا ہے، منصب سنبھالنے سے پہلے بلاول بھٹو، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے بھی ملا تھا۔ نگران حکومت کا نون لیگ کی طرف جھکاؤ کا تاثر بالکل غلط ہے۔ نواز شریف وطن واپسی کے لیے لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم سعودیہ میں 5 روز قیام کے بعد دبئی جائیں گے۔ 21 تاریخ کو لاہور پہنچیں گے۔ لیگی قائد کے استقبال کی تیاریاں تیز۔ مینار پاکستان جلسے میں کتنے لوگ پہنچیں گے؟ نون لیگ نے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ماڈل ٹاؤن میں مرکزی کنٹرول روم قائم۔ پارٹی عہدیداروں، سابق اراکین اسمبلی سے تفصیلات موصول ہونے لگیں۔ گاڑی نمبر، مسافروں کی تعداد، مینار پاکستان پہنچنے کا وقت سب بتانا ہوگا۔ جلسے کے شرکاء کا ڈیٹا جمع کر کے رپورٹ مریم نواز کو پیش کی جائے گی۔ ویسٹرن انجیکشن سکینڈل کی تحقیقات میں اہم انکشافات۔ ذرائع کا کہنا ہے، انجیکشن کے علیحدہ ڈوزز کی تیاری کے دوران مبینہ طور پر انفیکشن شامل ہوا۔ انجیکشن کی تیاری والے مقامات پر صفائی کی صورتحال ابتر پائی گئی۔ انجیکشن کی مقدار بڑھانے کے لیے مبینہ طور پر پانی ملایا جاتا تھا۔ پنجاب میں ڈینگی پھر سر اٹھانے لگا۔ کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ راولپنڈی میں 24 گھنٹے کے دوران 44 نئے مریض سامنے آ گئے۔ لاہور میں 71 کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 6068 تک جا پہنچی۔ ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا۔ پاکستانی روپیہ مزید تگڑا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے 1 پیسے سستا ہو گیا، 278 روپے 50 پیسے پر آ گیا۔ گزشتہ روز ڈالر 279 روپے 51 پیسے پر بند ہوا تھا۔
लाहौर के इलाके काहना में शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोकने का मामला, एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस की मदईयत में दर्ज किया गया। FIR में रोड ब्लॉक करने और पुलिस से लड़ाई झगड़े की दफात शामिल हैं। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, परवेज इलाही की रिहाई में रुकावटें। एंटी करप्शन कोर्ट से मंजूर जमानत गैर मौसर हो गई। एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही की जमानत का फैसला वापस ले लिया। प्रोसिक्यूशन ने साबिक वजीर आला का जिस्मानी रिमांड न देने का मजिस्ट्रेट का फैसला चैलेंज किया था। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का अंदरूने सिंध कुंदकोट का दौरा। कचरे के इलाकों, पुलिस स्टेशन, घोड़ा घाट, दुरानी महर और मलहका इलाकों में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन का मुआयना। डाकुओं की कमीन गाहों का फिजाई जायजा भी लिया। पंजाब पुलिस भी महंगाई की लपेट में आ गई। गाड़ियों का सरकारी ईंधन 1 माह से बंद। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन विंग भी मुतासिर होने लगा। अफसरानों थानों की गाड़ियां और ईंधन न मिलने के बायस बंद होने के करीब हैं। महंगाई और बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के पेश नज़र ईंधन का सरकारी फंड पहले ही खत्म हो गया। PIA और PSO के दरमियान माली मामलात संगीन हो गए। PSO की जानिब से अदम अदायगी पर आज भी सक्खर, मुल्तान, कोयटा, रहीम यार खान, गवादर समेत छोटे शहरों को ताहाल फ्यूल की सप्लाई बंद। PSO के मुताबिक PIA ने ताहाल कोई अदायगी नहीं की। फैसलाबाद के इलाके लियाकत टाउन में मुबैना तौर पर भत्ता देने से इनकार पर बासर अफराद का दुकानदारों पर तशद्दुद। मुल्जिमान ने दुकानदार के भाइयों की गाड़ी पर फायरिंग भी की। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वाक़े का मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज कर लिया गया। लाहौर में एपका मुलाजिमीन के एहतजाजी धरने का मामला, मुजाहिरीन के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 49 नामालूम 100 से जायद नामालूम अफराद मुकदमे में नामजद। कार्य सरकार में मुदाखलत, इक़दाम कत्ल, पुलिस पर हमला समेत दीगर दफात शामिल हैं। मौका से 49 अफराद गिरफ्तार। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों की निजकारी के फैसले के खिलाफ फैसलाबाद में तुलबा और असातिज़ा सड़कों पर आ गए। ट्रैफिक ब्लॉक, मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की हवाई फायरिंग से मुजाहिरीन मुंतशिर। टाइटैनिक का मलबा दिखाने जाने वाली आबदोज टाइटन के मलबे से इंसानी बाकियात बरामद। कोस्ट गार्ड्स के इंजीनियर्स ने 4 अक्टूबर को शुमाली बहरे ओकियानूस से टाइटन के मलबे और शवाहिद को माहिरीन के हवाले किया था। आबदोज 4 माह कबल हादसे का शिकार हुई थी। सवार तमाम 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे।